مولانا ابوال کلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ہیں۔ ہندوستان کے عظیم مجاہد آزادی ہیں۔ وہ صحافی بھی تھے، رائٹر بھی تھے، مفکر بھی تھے، ایکٹیوسٹ بھی تھے اور عظیم دانشور تھے۔ ہندوستان کے موجودہ تعلیمی نظام کو انہوں نے ہی تشکیل دیا تھا۔ ہندوستان کا ہر ذرہ ان کی قربانیوں سے واقف ہے۔ تقسیم ہند کی سب سے زیادہ مخالفت اسی مولانا ابوال کلام آزاد نے کی تھی، لیکن مولانا آزاد کو ہندوستان میں فراموش کر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ سال 2008 میں مولانا ابوال کلام آزاد اور ان کی قربانیوں کو، ان کی خدمات کو یاد کرنے کے لیے سرکار نے فیصلہ کیا تھا 11 نومبر کو نیشنل ایجوکیشن ڈے یعنی قومی یوم تعلیم منانے کا۔ 2014 تک کسی طرح سرکار نے اس سلسلے کو جاری رکھا، اس کے بعد یہ سلسلہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ آخر کیوں؟ مولانا ابوال کلام آزاد کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کو ان کی سالگرہ پر کیوں نہیں یاد کیا جاتا ہے؟ ان کی خدمات کو کیوں سراہا نہیں جاتا ہے؟ آخر جرم کیا ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ مولانا ابوال کلام آزاد کا تعلق کانگریس سے تھا؟ کیا اس وجہ سے کہ مولانا ابوال کلام آزاد ایک مسلمان تھے؟ یا پھر وجہ یہ ہے کہ مولانا ابوال کلام آزاد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 11 نومبر کو نیشنل ایجوکیشن ڈے منانے کا فیصلہ کانگریس کی سرکار نے کیا تھا، اس لیے موجودہ سرکار کو اس میں دلچسپی نہیں ہے؟ یہ سوال ہے جس کا جواب جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہندوستان کی ہر اہم شخصیت کو کسی نہ کسی بہانے یاد کیا جاتا ہے، خواہ مہاتما گاندھی ہو، پنڈت جواہر لال نہرو ہو، سردار ولبھ بھائی پٹیل ہو، اندرا گاندھی ہو یا دوسرے جتنے سارے لیڈرز ہو، ہر ایک کو کسی نہ کسی بہانے یاد کیا جاتا ہے۔ جب ان کا جنم دن آتا ہے، سرکار اخبارات میں اشتہار دیتی ہے، ان کے جنم دن پر سمپوزیم منعقد کیے جاتے ہیں، کانفرنس کا انعقاد کرایا جاتا ہے، اور اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے کے لیے سرکار خود نوٹس ایشو کرتی ہے، سرکلر جاری کرتی ہے۔ وزیر اعظم ایسے اہم ترین لیڈروں کی قبر پر جاتے ہیں، گلپوشی کرتے ہیں، لیکن مولانا ابوال کلام آزاد کے ساتھ یہ سب کیوں نہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ انہی سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے ایک مکمل ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ مولانا ابوال کلام آزاد ہندوستان کے عظیم مجاہدین آزادی میں سر فہرست تھے۔ ان کی ولادت 11 نومبر 1888 میں مکہ کی سرزمین پر ہوئی۔ کچھ دنوں بعد ہجرت کر کے ہندوستان آ گئے، یہاں تعلیم حاصل کی اور انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں نام حاصل کیا، مقام حاصل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ زندگی کے جس شعبے کو، جس چیپٹر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں مولانا ابوال کلام آزاد آپ کو یکتائے روزگار نظر آئیں گے۔ اگر آپ بات کریں گے اسلامی مفکر کی، دانشور کی، مولانا ابوال کلام آزاد وہاں آپ کو نمایاں طور پر نظر آئیں گے۔ اگر بات ہوگی صحافیوں کی، جرنلسٹوں کی اور دیش کی آزادی میں اپنے قلم کی سیاہی سے نمایاں خدمات انجام دینے والوں کی، تو وہاں بھی مولانا ابوال کلام آزاد آپ کو سر فہرست نظر آئیں گے، اور اسی وجہ سے انہیں جیل تک جانا پڑا تھا۔ اگر بات آئے گی عالم دین کی، مفسر قرآن کی، تو اس فہرست میں بھی مولانا ابوال کلام آزاد ممتاز نظر آتے ہیں۔ اگر بات آئے گی افسانہ نگار کی، اردو ادیب کی، انشا پرداز کی، تو یہاں بھی مولانا ابوال کلام آزاد کو ممتاز رکھا جاتا ہے۔ لیکن ان سب کے ساتھ ان کی سب سے زیادہ شناخت اور پہچان ہے ایک پولیٹیشین کی، ایک مجاہد آزادی کی۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو اور اس وقت کے جتنے مجاہدین آزادی تھے، ان سب کے ساتھ مل کر کے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے بے مثال قربانی دی۔ کانگریس کے سب سے قداور لیڈر رہے اور آزادی سے پہلے 3 مرتبہ کانگریس کے وہ صدر رہے۔ آزادی کے بعد انہیں موقع نہیں ملا کانگریس کی صدارت کا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا، نئی حکومت تشکیل ہوئی، تو کابینہ میں مولانا ابوال کلام آزاد کو بھی جگہ دی گئی اور انہیں قلمدان سونپا گیا وزارت تعلیم کا۔ مولانا ابوال کلام آزاد نے تعلیم کے سسٹم کو تشکیل دیا، ہندوستان کے نظام تعلیم کا خاکہ تیار کیا، پورا منصوبہ بنایا، اور ہندوستان کا ایجوکیشن ماڈل کیا ہوگا اس کو تیار کیا مولانا ابوال کلام آزاد نے وزیر بننے کے بعد، اور وہی ایجوکیشن کا نظام اب تک چل رہا ہے اور اس سے بہتر کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ مولانا ابوال کلام آزاد نے تعلیم کے میدان میں کئی سارے اہم کارنامے بھی انجام دیے جن کو آج تک یاد رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے
کئی ساری یونیورسٹیز کے منصوبے بنائے، کئی سارے ادارے قائم کیے، خاص طور پر ان کا جو UGC ہے وہ سب سے اہم ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ہی یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کی تشکیل دی تھی جس کو UGC کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد نے آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن قائم کیا جس کو AICTE کہا جاتا ہے۔ سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن جیسا جو بورڈ ہے، سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن اور دوسرے کئی سارے بورڈ ہے، یہ بھی مولانا آزاد نے ہی قائم کیا تھا۔ اس کے علاوہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کو بھی مولانا آزاد نے ہی قائم کیا تھا، اور بھی دوسرے کئی بانی ہیں لیکن مولانا آزاد اس میں سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ IIT کھڑگپور ہے، اس کے بانی مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم انسٹیٹیوٹ ہے انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشن جس کو ICCR کہا جاتا ہے، اس کے فاؤنڈر مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ اسی طرح ساتھی اکیڈمی ہے، للت کلا اکیڈمی ہے، سنگیت ناٹک اکیڈمی ہے، کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ ہے جس کو CSIR کہا جاتا ہے۔ تو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہے جس کے فاؤنڈر اور بانی مولانا ابوالکلام آزاد ہے، اور اسی وجہ سے ہندوستان کا معمار اور نظام تعلیم کا بانی مولانا ابوالکلام آزاد کو کہا جاتا ہے۔ تعلیم کے میدان میں ان کی اتنی ساری خدمات ہے، لیکن جب ان کی وفات ہو گئی فروری 1958 میں، تب ان کو اچانک فراموش کر دیا گیا، ان کو یاد نہیں رکھا گیا۔ جتنی بھی سرکاریں ان کی وفات کے بعد بنی، انہوں نے دوسرے مجاہدین آزادی کو، بھارت کی آزادی کے بعد حکومت میں رہنے والوں کو یاد کیا، ان کے یہ سالگرہ منانے کے لیے کوئی نہ کوئی دن ان کے ساتھ مخصوص کیا گیا، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ نہیں ہوا، خواہ وہ کانگریس کی حکومت رہی ہو یا دوسری حکومت بنی ہو۔ پہلی مرتبہ سال 2008 میں جب کانگریس کی مرکز میں حکومت تھی، تب ستمبر میں فیصلہ لیا گیا کہ 11 نومبر کو نیشنل ایجوکیشن ڈے منایا جائے گا، اور اس موقع پر مولانا ابوالکلام آزاد کی خدمات کو، دیش کے لیے ان کی دی گئی قربانی کو یاد کیا جائے گا۔ چنانچہ سرکار نے فیصلہ کیا 11 نومبر کو نیشنل ایجوکیشن ڈے منانے کا۔ سرکاری سطح پر کسی بھی شخصیت کو یاد کرنے کا، کوئی ڈے منانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکاری محکموں میں اس شخصیت کے تعلق سے، اس دن کی اہمیت کے تعلق سے یا اس ٹاپک کی اہمیت کے تعلق سے سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں، کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے، سمپوزیم کا انعقاد کیا جاتا ہے، لوگوں کو اویئر کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو محکمہ ہوتا ہے سرکار کا، خواہ وہ اگر منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے منایا جا رہا ہے تو اس کی طرف سے اخبارات میں اشتہارات جاری کیے جاتے ہیں، ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کا، ان کی خدمات کو سراہنے کا، یا پھر ان کے تعلق سے جو کچھ ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتانے کا، آگاہ کرنے کا۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلق سے اب یہ نہیں ہو رہا ہے۔ 2008 میں اس وقت کی جو منسٹری تھی، منسٹری آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، جو وزارت تعلیم ایجوکیشن منسٹری، اسی کا نام چینج کر دیا گیا 1985 میں، اور نام رکھ دیا گیا منسٹری آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ۔ تو بہرحال کپل سبل وزیر تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا 11 نومبر کو یوم تعلیم منانے کا، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ 2014 کے بعد یہ بند ہو گیا ہے۔ سال 2014 میں پہلی مرتبہ مولانا ابوالکلام آزاد کا نیشنل ایجوکیشن ڈے منایا گیا، ان کی خدمات کو سرکاری سطح پر یاد کیا گیا، اور اس پروگرام میں اس وقت کے صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے بھی شرکت کی۔ اس وقت جو منسٹر تھی، مطلب منسٹر فار ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، یعنی جس کو وزیر تعلیم کہہ لیجیے، محترمہ اسمرتی ایرانی، انہوں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ سب لوگوں نے مل کر کے یاد کیا، کیونکہ 2014 میں اس وقت مودی سرکار آ چکی تھی۔ لیکن 2014 کے بعد سرکار نے سرکاری طور پر نیشنل ایجوکیشن ڈے منانے کا سلسلہ بند کر دیا ہے، نہیں منایا جا رہا ہے، سرے سے اس کو خارج کر دیا گیا ہے۔ اس بار یعنی پہلی مرتبہ سال 2022 میں آل انڈیا ملی کونسل اور اس کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر محمد منظور عالم نے صدر جمہوریہ کو خط لکھ کر کے بتایا، ان کو یاد کرایا کہ 2008 میں سرکاری سطح پر مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم ولادت کو نیشنل ایجوکیشن ڈے منانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اب تک منایا جا رہا تھا، لیکن 2014 کے بعد اب 11 نومبر کو نیشنل ایجوکیشن ڈے نہیں منایا جا رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ حکومت کو ہدایت دیجئے، حکومت کو بتائیے کہ حکومت سرکلر جاری کرے 11 نومبر کے بارے میں، یونیورسٹیز کے نام، مختلف ڈپارٹمنٹ کے نام، تاکہ 11 نومبر کو تعلیم کی اہمیت کے تعلق سے سیمینار منعقد کیا جائے، مولانا ابوالکلام آزاد کو یاد کیا جائے،
उनको सेलिब्रेट किया जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। बहरहाल जो भुला दिया गया था उस ताल्लुक से ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल ने कोशिश की और सदर जमहूरिया को ख़त लिख करके आगाह किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हुकूमत को हिदायत कीजिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसको बताइए कि वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ताल्लुक से लिए गए फैसले को आगे बढ़ाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं दिया गया। और फिर वही सवाल आ जाता है कि आखिर क्यों बीजेपी हुकूमत ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेशनल डे को मनाने का सिलसिला बंद कर दिया है, एजुकेशन डे नहीं मनाया जा रहा है, जब सारी चीज़ों के ताल्लुक से कोई ना कोई डे है, टीचर डे है, एक तरह से योगा डे मनाया जा रहा है और डे की लंबी फहरिस्त है, एक दो नहीं कि जिसका जिक्र किया जाए। लेकिन जब एजुकेशन की बात है और तालीम ही सबसे ज़्यादा अहम है, तालीम के बगैर कौम की तरक्की नहीं हो सकती, मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती, समाज की तरक्की नहीं हो सकती, तब ऐसे मौका पर नेशनल एजुकेशन डे पर क्यों सरकारी सतह पर एजुकेशन की अहमियत पर बात नहीं की जा रही है, क्यों सिंपोजियम का, प्रोग्राम का, कॉन्फ्रेंस का, लिटरेचर का इनेकाद नहीं किया जा रहा है, क्यों तालीम की अहमियत के बारे में लोगों को आगाह नहीं किया जा रहा है, ये सवाल है सरकार से जिसका जवाब जानना भी ज़रूरी है। और सिर्फ सरकार ने नहीं बल्कि मुसलमानों ने भी, कांग्रेस ने भी, दूसरे लोगों ने भी, अवाम ने भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को फरामोश कर देने की कोशिश की है। रस्मी तौर पर कर लिया जाता है, कांग्रेस से गहरा रिश्ता था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, इसलिए कांग्रेस के कुछ नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किसी न किसी बहाने याद कर लेते हैं। जैसे इन दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे जब सदर बने तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की का जो मज़ार है वहाँ गए, वहाँ उन्होंने गुलपोशी की। या आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है, 11 नवंबर है, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उनको याद किया, लेकिन इन पार्टियों की तरफ से भी वैसा एहतमाम नहीं किया जाता है जैसा होना चाहिए था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस में की पोजीशन पर थे, सबसे अहम थे, 3 मरतबा सदर रह चुके थे, कांग्रेस के को हर महाज पर वो संभालते थे, लेकिन कांग्रेस भी रस्मी तौर पर उन्हें याद करती है जिस तरह होना चाहिए था। कांग्रेस की तरफ से किसी प्रोग्राम का इनेकाद होना या किसी इश्तहार का इशू करना, ये सब अब नहीं हो रहा है, दूसरे नेताओं को और ज़्यादा फरामोश कर दिया गया है। और अंदाज़ा लगाइए कि हिंदुस्तान की आज़ादी में जो मुसलमान मुजाहिदीन हैं उनकी लंबी फहरिस्त है और सबसे ज़्यादा मुसलमान ही हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिया जाता है, क्योंकि आज़ादी से पहले भी थे, आज़ादी के बाद भी इक़्तिदार में शरीक रहे और उनकी कई हैसियत थी, किताबों के मुसन्निफ, आलिम दीन, ये वो, इस बुनियाद पर उनको अहमियत हासिल थी। लेकिन ऐसे कद आवर मुजाहिद आज़ादी और लीडर को भी भारत की तारीख से फरामोश किया जा रहा है। पिछले 10 सालों में मौलाना आज़ाद के नाम से कोई सड़क नहीं बनी, कोई इंस्टीट्यूट कायम नहीं किया गया, कोई योजना का नाम उन पर नहीं रखा गया, ये भी अहम सवाल है। और जो कुछ किया जा रहा है मुसलमान अपने तौर पर कर लेते हैं, अपनी मोहब्बत में, इससे ज़्यादा नहीं किया जा रहा है। हालिया दिनों में ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया गया है। बहुत पहले से मौलाना आज़ाद के नाम पर मेडिकल कॉलेज है, मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज है, या मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, या कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम है, स्कूल का नाम है, यही सब है। जितना कुछ होना चाहिए था वो नहीं है। आखिर क्यों, जिम्मेदार कौन है और कैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद रखा जा सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए, फाइनेंशियली हमारा ताउन कीजिए, ताकि मिल्लत टाइम्स एक मजबूत मीडिया हाउस बन सके। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।